سود کے خلاف ایک کمپین اس وقت زوروں پر ہیں۔ علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے لوگ، بزنس کمیونٹی اور ہر درد دل رکھنے والا مسلمان سود کی لعنت سے معاشرے کو چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے تئیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں سود کے خلاف حرمت سود سیمینار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں، اور پوری دنیا کو یہ بات باور کرائی گئی کہ سود کے جو نقصانات ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ ان دی لائٹ آف قرآن و سنہ، اس کی وضاحت تو علماء کر چکے ہیں، لیکن اس وقت تو یعنی معاشیات کے ماہرین بھی، جو بڑے بڑے اکنامسٹ تھے، وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سود نے معاشرے کو انتشار، انارکی، زبوحالی اور معاشی بدحالی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ دیوالیاں ہو گئے بینک، کرپٹ ہو گئے، اور ملکوں کی اکانومی تیزی کے ساتھ گرتی چلی گئی۔ ان تمام باتوں کے باوجود یعنی ایک اسلامی ملک میں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والا ملک ہے، لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے کہ ایک ایسا خطہ جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، اور بانی پاکستان نے قیام پاکستان کے بعد واضح طور پر یہ بات مینشن کی تھی کہ جس طرح جغرافیائی سطح پر ہم یہاں شریعت کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، معاشی طور پر بھی جو اسلام کا روڈ میپ ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ لیکن 75 سال گزرنے کے باوجود اب تک ہم اپنے ملک کو اس سود کی لعنت سے نجات نہیں دلا سکے۔ اگرچہ 1978 سے لے کر 2015 تک یعنی ان 30-40 سالوں میں 8 کمیشن اور کمیٹیاں بنائی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور مسودات وہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں، اور پھر علماء کی سرویلنس اور نگرانی میں سود کا متبادل ایک پورا نظام وہ دے دیا گیا، اور اس کو عملی طور پر نافذ کیا گیا، اور اس کی بہار دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یورپی ممالک اور بعض غیر مسلم ممالک نے اس کو فالو کیا ہے، اور وہ بھی اس کے خوشائن اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے جب سود کو حرام قرار دیا تو اس کو سپریم کورٹ کے شریعہ بینچ میں چیلنج کیا گیا، اور 8 سال تک وہ پینڈنگ میں رہا۔ 1998 میں سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ کا ضخیم فیصلہ صادر فرمایا۔ وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا، اس کو انہوں نے برقرار رکھا، لیکن نیا بینچ بنایا گیا، پرانے بینچ کو توڑا گیا، پھر سے ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور اسے وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا گیا، اور وہ 20 سال تک زیر التوا رہا۔ لیکن 20 سال کے بعد 2022 میں اسی وفاقی شرعی عدالت نے اپنے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پھر سے سود کی حرمت کا فیصلہ جاری کیا۔ اس پر گورنمنٹ کے نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک نے اور کچھ پرائیویٹ بینکوں نے اپنی اپیلیں دائر کی اس فیصلے کے خلاف۔ الحمدللہ اس گورنمنٹ نے گورنمنٹ بینکس کی طرف سے دائر کردہ اپیلیں واپس لینے کا اعلان کیا، لیکن پرائیویٹ بینکوں پر اور پرائیویٹ سیکٹرز پر بھی دباؤ ڈالا جائے، مالیاتی اداروں پر دباؤ ڈالا جائے، وہ بھی اپیلیں واپس لیں، اور اب یعنی مزید کسی کمیشن یا کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ شریعت اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہیں۔ اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے، اور کچھ چیزیں جیسے NIT ہو گیا اور کنزیومر فائنینس ہو گیا اور اسی طرح پینشن فنڈ ہو گیا، تو اس میں فوری طور پر ہم سود سے فری ایک نظام لا سکتے ہیں، اس کو فوری طور پہ لایا جائے اور گریجولی اس کے لیے سٹیپ لیے جائے، لیکن تدریجاً یعنی مرحلہ طے ہو تو لوگ اطمینان کا سانس لیں گے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ خدا نخواستہ اب بھی اگر ہیل حجت سے کام لیا گیا، اگر ریزسٹنس کریٹ کی گئی،
تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر کے ہم ایک ریسٹ لیس اور ایک پرسکون معاشرے کی بنیادیں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی استقامت ہمت دے کہ اس وقت سود کی حرمت پر جو ایک آواز اٹھی ہوئی ہے، ایک کمپین چل رہی ہے اور ہر فورم پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اس ملک کو ہم سود کی لعنت سے اور سود کے اس عذاب سے، سود کے اس دلدل سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ www.darsequran.com